محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان کے ساتھ۔ آج کے ہمارے خاص مہمان شہر کانپور کے ایک معروف مفتی حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ میں، جو شہر کانپور کے مفتی ہیں، مدرسہ جامع العلوم پٹکا پور کے استاد حدیث ہیں۔ اسی طرح کئی ادارے حضرت کی ماتحتی میں چلتے ہیں۔ ہم حضرت کا تعارف حضرت سے ہی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ سب سے پہلے ہم ان سے ان کی زندگی کا ابتدائی حصہ، بچپن کا حصہ، طالب علمی کی زندگی کا حصہ جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں جو لوگوں کے لیے گویا کہ ایک پیغام بنتی ہے۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا وہ کیسے ہوا؟ کیا آپ کے گھرانے میں پہلے سے دینی ماحول تھا جس کی وجہ سے آپ دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے، یا اور کوئی وجہ تھی؟ یہ تو بڑا تفصیل طلب جواب ہے، بلکہ اگر پورا اس وقت کا یہ دورانیہ اسی میں گزر جائے تو شاید کم ہو، لیکن بہرحال مختصراً یہ کہ ہم ایک دیہات کے رہنے والے تھے، اور اندر سے اللہ نے کچھ ایسی چیز دی تھی کہ کبھی علماء اور حافظوں کو دیکھتے تھے تو اندر سے وہ خوشی ہوتی تھی بچپن سے ہی، جبکہ شاید شعور بھی نہ سنبھالا ہو۔ کسی کو اگر حافظ ہمارے گھر سے گزرا دیہات میں، اس کو اگر پانی پلا دیا تو کہیے پورا دن خوش رہیں۔ تو وہاں ہندی میڈیم اسکول میں چوتھے کلاس یا پانچویں کلاس تک، اس کے بعد وہاں سے یہاں پٹکا پور جامع العلوم جامع مسجد پٹکا پور ہمارا داخلہ ہو گیا۔ یہاں بھی رشتہ داریاں تھیں، سگے چچا اور بہنیں، بہت ساری رشتہ داریاں تھیں یہاں جامع العلوم آئے تو حفظ جامع العلوم سے کیا، اور چھوٹے تھے، گھبراتے تھے تو کئی بار بھاگنے کی کوشش کی ہم نے، لیکن لاری پارک تک وہاں جامع العلوم میں تھوڑی دور تک آئے اور راستہ بھول گئے تو پھر واپس چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اصل میں پہلے پٹائی وٹائی بھی حفظ میں بہت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ایک بار اور ہمت کی تو تھوڑا سا اور آگے کہ ہم بھاگ جائیں کہیں، لیکن وہ راستے ہی بھول گئے کہ اب تو عافیت اور خیر اسی میں سمجھے کہ واپس چلے جائیں۔ خیر وہ 2 مرتبہ ہوا، پھر الحمدللہ حفظ کیا۔ اس کے بعد عربی پنجم تک جامع العلوم میں پڑھائی کی، اور اس طرح ہمارا تقریباً 10-11 سال جامع العلوم میں ہمارا گزرا۔ اس کے بعد دارالعلوم گئے، ششم اور دورہ، پھر اس کے بعد افتاح۔ دارالعلوم سے فراغت ہوئی، فراغت کے بعد افتاح سے فراغت ہوئی۔ پھر یہ تقریباً 94-95 میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے MRC جی، جو ابھی نیا نیا شروع ہوا تھا 94 میں، دوسرے بیچ کے ہم لوگ ہیں، انہوں نے دلی میں شروع کیا تھا۔ وہاں انگریزی پڑھی 3 سال، حالانکہ اب انگریزی سے ممارست نہ ہونے کی وجہ سے انگریزی بھی کوئی خاص نہیں آتی، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ الفاظ تو آ ہی گئے۔ تو اس طرح 3 سال وہاں پڑھا۔ اس کے بعد جامع العلوم میں تقرری ہو گئی، اور پھر جامع العلوم میں مفتی منظور صاحب کے نائب کی حیثیت سے مقرر ہوئے، کچھ کتابیں بھی رہیں، اور اس طرح ایک تعلیمی سفر سے لے کر کے جو تقرری تک کا یہ ایک زمانہ ہوتا ہے۔ مزید اگر آپ اس میں بڑھانا چاہیں تو اسی تقرری کے بعد یہ تقریباً 98 یا 99 کا سال ہوگا، مسجد میں امامت مل گئی، مسجد شیخ کلن میں۔ بس اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد مولانا اسامہ صاحب رحمہ اللہ سے ربط رہا، اس کی وجہ سے جمعیت سے کسی نہ کسی درجے میں مناسبت رہی، اور پھر اس کے بعد شہری اعتبار سے وہ کہتے نہیں کہ کبرنی موت الکبریٰ، جب بڑے اکابرین کا دھیرے دھیرے انتقال ہوتا رہا تو یہ اصاغر ہی دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے، اور پھر بہت سی تنظیمیں ہوتی ہیں، جیسے رویت ہلال کمیٹی ہے، سیرت صحابہ، انجمن فروغ سنت ہے، اور اس طرح کی اس میں شرکت رہی، اور کسی نہ کسی درجے میں چھوٹے موٹے عہدے بھی ملتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو حرف ہے، جو حق ایجوکیشن ہے، ریسرچ فاؤنڈیشن ہے، اس کے نائب چیئرمین تھے وہاں اسامہ صاحب رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد پھر اس کی ذمہ داری آ گئی۔ اسی طرح پھر دارالقضاء کی ذمہ داری آ گئی۔ تو اس طرح
مختصر سا جو ہے سب جو آپ کی طالب علمی کا زمانہ رہا ہے جامعہ العلوم کانپور میں، یہ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا کہ وہ یہ وقت تھا جامعہ العلوم کا ایک نام تھا، ایک عروج تھا. تو اس وقت کا جامعہ العلوم کیسا تھا؟ وہاں کے مطلب اساتذہ کس صلاحیت کے مالک ہوتے تھے اور کس طرح کا استفادہ گویا کہ آپ لوگوں کو ملا ہے وہاں سے؟ یہ بڑا عجیب ہے، اس کا تجزیہ کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیے اساتذہ تو ہر زمانے میں ہی بہتر رہے ہیں، آج بھی الحمدللہ بہت اچھی فوج اور ٹیم وہاں موجود ہے جو دارالعلوم کے تخصص کیے ہوئے اور یعنی پوزیشن ہولڈر بھی موجود ہیں اساتذہ میں، الحمدللہ کمی نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کیا پانی مر رہا ہے شاید ہم بہت کھر کر کے تجزیہ بھی نہ کر سکیں. لیکن اس زمانے کے ہاں تو تقابل تو تبھی ہوگا نا. تو اس زمانے میں یہ تو صحیح ہے کہ اساتذہ تو دیکھیے 19-20 کے ساتھ بہرحال ہر زمانے میں ماشاءاللہ بہتر رہیں، لیکن اس زمانے میں دارالعلوم کا جو معیار، جامعہ علوم کا جو معیار تھا وہ اس طرح تھا کہ دارالعلوم جانا کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی. کوئی چلا گیا تو نہ گیا تو جیسے کوئی مسئلہ نہیں. جو آج ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے دارالعلوم جانے کی، اور جیسے جو ہو گیا دارالعلوم میں داخلہ تو جیسے اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، نہیں ہوا تو وہ اتنا اندر شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ فیس کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، اور طلبہ میں صلاحیت بھی بہت اچھی تھی. لوگ اتنا وسائل نہیں تھے، پنکھے نہیں تھے. ہمارے زمانے میں جب بہت بچپنا تھا تو لائٹیں بھی نہیں تھے، راستے میں لائٹیں لگی تھی تو موم بتی سے پڑھتے تھے لوگ. تصور سے شیٹ نہیں تھی، وہی دیہاتی اسی طرح کی رسم، کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن طلبہ کا رجوع بھی بہت تھا اور محنت سے پڑھتے تھے. لیکن یہ کہاں سے کیا ڈکلائن جس کو کہتے ہیں، دارالعلوم کئی بار حالات کا شکار بھی رہا. 2 نزاع بھی ہوئے اس میں انتظامیہ کو لے کر کے، ہم سے پہلے بھی ہوئے. تو اس طرح بہرحال کل ملا کر کے پہلے کیا تھا وہ ہم خود نہیں شاید ایکسپلین کر پا رہے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس زمانے کا ایک عجیب غریب دور تھا جامعہ کا. اچھا، یہاں ہم آپ سے ایک چیز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے بارے میں جہاں تک کہ ہم نے لوگوں سے سنا اور دیکھا کہ آپ ایک تو عالم ہیں، مفتی ہیں، اس کے ساتھ عصری علوم بھی آپ جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مکان بنانے میں بھی ذہن چل رہا ہے. ہم سے ایک صاحب آپ کا تبصرہ کرتے ہوئے آپ بتا رہے تھے کہ اگر کہیں پر گاڑی آپ کی جا رہی ہے، گاڑی خراب ہو گئی، تو اگر وہ میکینک کچھ کام کر رہا ہے تو آپ وہاں پر کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے. یہ جو آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ، یعنی ہم بہت آسان لفظوں میں پوچھیں، اگر کسی کو مفتی عبدالرشید بننا ہو تو وہ کیسے بنے گا؟ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اصل میں یہ چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر الگ الگ قسم کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. ہمارا اپنا تھوڑا سا معمول کی جس طرح کہ ہم نے اپنے ذہن کو فارغ نہیں رکھا، مطلب کچھ نہ کچھ سوچتے رہے، اور جہاں بھی جو کوئی کرتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہم نے بڑوں سے بھی یہ سنا کہ جہاں پر بھی کھڑے ہوں تو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ اگر پلمبر مثال کے طور پر ہے، وہ کام کر رہا ہے ٹائل سے، تو ہم کم سے کم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کیا کر رہا ہے. جتنی چیز ہمارے ذہن میں آ گئی بہت اچھی بات ہے، کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا، کبھی اس کا جائزہ لیا. تو اس طرح دھیرے دھیرے وہ چیزیں پھر آدمی کا اور مزید دلچسپی ہوتی رہتی ہے، کچھ خامیاں اور کچھ کمیاں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو ایسا کوئی خاص نہ کوئی اس میں کوئی کورس ہے، بس اس کو آپ من جانب اللہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ کسی بھی لائن کا ہو. اب ایسا نہیں کہ ہم ڈاکٹر کو دیکھ کر کے آپریشن کو سوچنے لگے کہ آپریشن کیسے کرنا ہے، وہ ہمارے استعداد سے باہر کی چیز ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہماری یافتے میں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے، جب اس میں کوئی کرتا ہے تو فالتو کھڑے ہو کر کے باتیں کرنے کے بجائے آدمی اپنا ذہن ادھر لگائے. اب مثال کے طور پر ایک بہت معمولی سی چیز ہے کہ ایک سردی کا موسم، ایک بندہ گیزر لگا رہا ہے، تو ایک شکل یہ ہے کہ گیزر لگا رہا ہے، آپ کے گھر میں آیا یا مدرسے میں یا مسجد میں آیا، آپ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں گیزر لگ رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کتنی بڑی ڈرل مشین لگائی اور کتنا لمبا پیچ ڈالا، پھر اس پیچ میں کون سا لگایا، فاسنر لگایا یا کیا لگایا، اس نے کیسے ٹانگا، کیا کیا، پھر اس نے تو یہ سب چیزیں بس وہ اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنا ذہن اڈاپٹ کر لے، ان کو اختیار کر لے. اس طرح نہیں، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ ذہن ہے کہ آپ گیزر کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر ذکر کر لیجئے، آپ کوئی کتاب نکال کے پڑھنے لگیے. تو کیا یعنی دین میں بھی اس کی کوئی حیثیت ہے؟ دینی اعتبار سے بھی کیا ان تمام چیزوں پر ثواب بھی ملے گا؟ ہمارے یہاں چونکہ ایک ذہن کی ٹیبل ہی ہے
کہ یہ چیزیں دینی ہیں، یہ چیزیں دنیاوی ہیں، ان چیزوں پر ثواب ملے گا، دینی کا مطلب ثواب ملے گا، اور یہ چیزیں دنیاوی ہیں، ان پہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اب آدمی کا ظاہر ہے آدمی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، خصوصاً وہ شخص جو دین سے جڑا ہوا، وہ ہر وقت اپنے سامنے آخرت کو رکھتا ہے کہ بھائی ہماری آخرت بن جائے۔ تو اب یہاں پر جتنی دیر آپ گیزر دیکھ رہے ہیں اتنی دیر کیوں نہ ذکر کر لیں، ایک طرف یہ سوچ ہے۔ تو پھر یہ جو آپ کی سوچ ہے، اس سوچ کو آپ کیا دیکھتے ہیں دینی حیثیت سے؟ کیا یہ دین بھی بنے؟ اصل میں دیکھیے ہر وقت تو ذکر سے بھی آدمی کا ذہن خشک ہو جائے گا، اور حضور علیہ السلام تو اپنی زیارت کے بارے میں فرمایا زرنی غبن تزدب حبن، جبکہ حضور کی زیارت سے بڑھ کر کے کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آدمی کو صحابیت کا مقام مل جاتا ہے۔ لیکن وہاں بھی آپ نے فرمایا کہ بھئی کبھی کبھی زیارت کے لیے آیا کرو تاکہ وہ کشش۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت اسی لیے نمازوں میں 50 سے گھٹا کر کے 5 وقت کی کر کے دی گئی ہیں۔ تو ہر وقت ذکر ذکر ذکر، یہ بھی شاید انسان کے ذہن کو بوجھل بنا دے۔ ذکر ہمارے اپنے اعتبار سے اتنا ہونا چاہیے اتنی بشاشت ہو۔ باقی یہ جو چیزیں ہیں ہم اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کفایت شعاری دین میں پسند ہے تو ہم اس میں کیسے پیسے کچھ بچا لیں، دوبارہ اس میں کوئی نقصان۔ اب اس کی کہ ہم مثال دیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہاتھ ایجوکیشن میں اوپر باتھ روم بنے، لاکھوں روپے کا خرچہ آیا، اس وقت ہم اس کی نگرانی نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اس طرح کے بنے کہ وہ سارے کے سارے ٹپکنے لگے۔ اب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی آدمی سوچے کہ بھائی ہم ذکر کر رہے ہیں اور یہ بنانے والے بنا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سب ٹپکنے لگے۔ پھر آخر 5 سال 10 سال کے اندر اتنا ناسور بن گیا کہ اگر اس کو ختم نہ کرایا جاتا تو بلڈنگ رہ جاتی۔ اب دوبارہ ان کو توڑنا پڑا، تو اب ہم نے اثر نو کیا کہ واٹر پروفنگ کرائی اس کی، وہ سب اس طرح اس کو لیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پہلے بنانے میں ایک بندہ بنا رہا تھا، یہ کسی پر کہنا نہیں ہے بلکہ صرف مثال کے طور پر، وہ بندہ تسبیح لیے ہوئے بنانے والے بنا رہے ہیں تو بنا کے تو چلے گئے، لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوا کہ لاکھوں روپے کا صرفہ ہوا، خرچہ ہوا، آدمی کا ذہن پاکی ناپاکی کے سب مسائل پیدا ہوئے۔ دوسرا کیا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی توجہ لگا دی تو اس سے کیا ہے کہ ہم نے پیسہ بھی بچا لیا، بلڈنگ کو اچھا بنا لیا۔ تو ہم اس کو دین کا حصہ ہی سمجھتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں پیسہ بھی بچ رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں مل کر کے ہی تو دین مرکب ہے۔ دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیز تو ہے نہیں، تو یہ سب چیزیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم ان تمام چیزوں کو دین کا حصہ ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں نیت کہیں نہ کہیں یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز بہتر انداز میں بنے، یا یہ کہ اس میں ہم کچھ پیسہ بچا لیں، قوم کا پیسہ ہے، تو اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم اس کو دین ہی کا حصہ یہ چیز بھی ایک دین کا حصہ ہے، یہاں پر جو وقت لگ رہا ہے کہ ایمان والے کو اس پر ثواب 100%۔ مصعب، آپ کی شخصیت ایک چیز کے تعلق سے جانی جاتی ہے کہ آپ نئے مسائل میں غور و خوض کرتے ہیں، اور جتنی ملک کی جو علمی اکیڈمیاں ہیں ان میں بھی آپ کا شمار ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جو ایک طرف جمہور کی رائے ہو، پچھلے علماء کی رائے ہو، تو کیا اس زمانے کے علماء کو یہ اختیار قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے کے علماء سے اختلاف کر سکیں، نئے زمانے میں ایک نئی سوچ کے ساتھ نئے مسائل کو دیکھیں؟ کیا یہ دین میں اس کی کہیں گنجائش ملتی؟ اس سلسلے میں ایک بڑی تبدیلی یہ واقع ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ یا تو حالات حاضرہ کا اثر ہے، اور یا یہ کہ دنیا پوری گلوب بن گئی ہے، یا آپ یوں کہیں کہ بہت سارے جہاں انقلابات آئے ہیں وہاں یہ تحقیقی اور اس طرح کا بھی ایک انقلاب لوگوں میں ہے، یا اس کو آپ یوں کہیں کہ لوگوں کے اندر خاص طور سے جو عصری علوم جانتے ہیں، جدید ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن میں انہیں مزید سمجھنے کا جذبہ، ان تمام چیزوں نے مل کر کے ایک خاص مائنڈ سیٹ اپ کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ اب خالی تسلی اس سے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو خالی یہ بتا دیں، فرمان سنا دیں کہ بس ایسا، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھدار ہیں، ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس کا سورس کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں۔ تو یہ جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے، وہ تبدیلی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہوئی ہے، اور اس کا دیکھیے فرق کیا ہوا ہے۔ فرق یہ ہوا ہے کہ آج سے زیادہ نہیں، صرف 30 سال پہلے آپ اگر جائیں تو دوسرے مسلک پر، جس کو ہم مسلک غیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلک غیر نہ کہیں، حالانکہ غیر یہاں پر وہ غیریت اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم سے، غیر سے مراد ہے کہ ہمارے علاوہ، تو ہم یہ کہہ دیں گے مسلک غیر کی تعبیر نہ استعمال کر کے ہم یہ کہہ دیں گے بھائی جو دوسرے مسلک میں شواف ہم بھی ہوں، ان کی طرف آپ کے لیے دیکھنا بھی جائز نہیں تھا۔ آپ اگر ان کے اقوال کو نقل کرنا تو دور کی بات، استفادہ کریں تو علماء منع کرتے تھے کہ نہیں، آپ اپنی فقہ پر، فقہ حنفی پر جمے رہیں، اس کے علاوہ کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی اقوال نقل کر دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں، آپ مسلک سے بھاگ رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں آپ کے اندر۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ چاہے وہ جمعیت کا سیمینار ہو یا فقہ اکیڈمی کا سیمینار ہو یا ندوے میں سیمینار ہوتا ہے، لوگ بے تکلف ائمہ اربع یعنی ہم تو حنفی مسلک کے ہوئے دوسرے ائمہ کے بے تکلف اقوال نقل کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر رہا اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا سی سے اور پہلے جائیے تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے زمانے میں جب یہ مفقود الخبر کے مسائل آئے تو ایک اہم مسئلہ تھا، لیکن اس کے لیے پورے ہندوستان کو گویا ہلا کر کے رکھ دیا گیا، بلکہ ہندوستان اور جو پڑوس کے اگل بگل تھے، اور اس میں اتنی کہ کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ 5 سال ان کو لگے، شاید درجنوں کیا سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالتے، لیکن اس ایک مسلک میں کہ دوسرے مسلک پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنی جدوجہد ان کو کرنا پڑی، آج کے دور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کے دور میں لوگ شوق سے امام شافعی کا اقوال نقل کر دیتے ہیں، اور بلکہ اب تو ایک اور سوچ آئی ہے کہ اگر ان 4 کے علاوہ کوئی اور ہم کو فقہی اقوال مل رہے ہیں، ان سے ہم استفادہ کیوں نہ کریں۔ تو ہمیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ انسان کی ایک مجبوری سی بن گئی، کیونکہ الحمدللہ سارے علماء برحق ہوتے ہیں، اور کل تک جو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، آج ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ غیر کے مسلک لینے کی کیا شرائط ہیں وہ ایک اپنی، لیکن ان شرطوں میں بھی یعنی اس کی سختی میں کمی آئی ہے، یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو مسئلہ جو پہلے شدت تھی کہ یہ شرائط ہونا چاہیے، اب ایسا نہیں۔ اب لوگ بے تکلف کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ یہاں حل نہیں ہو رہا، تو وہ بھی بہرحال اچھا بنیادی چیز کیا ہے، اب یہاں پر یہ چیز آ گئی کہ حق ہے یا حق نہیں، یہ بات آ گئی کہ وہ مسلک بھی حق ہے کہ نہیں۔ اگر وہ حق ہے اور ہماری ضرورت وہاں پوری ہو رہی ہے، ایک تو کہ ہماری ضرورت ہمارے یہاں پوری ہو رہی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہماری ضرورت ہمارے یہاں نہیں پوری ہو رہی اور وہاں پوری ہو تو ہم اس کو کیوں نہ لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ایک زمانے کے اندر بہت سارے انقلابات کے ساتھ ساتھ ایک یہ لوگوں کے اندر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کے تئیں وہ شدت نہیں رہی، یہ شدت کا لفظ چاہے نہ کہیں، وہ تسلب نہیں رہا مذہب کے تئیں۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے مسائل حل ہو جائے، وہ صبر اور وہ ساری جذبات نہیں رہے، اور ادھر لوگوں کے ایمان کو بھی بچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں سے کہیں کسی غلط ہاتھوں میں پڑ جائے، غیر مقلدوں کے ہاتھوں میں پڑ جائے، کہیں اور چلا جائے، یہ ہماری مجبوریاں بھی بنی۔ تو اس لیے پہلے کے مقابلے میں اب اس کا چلن بڑھ گیا، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آگے اس میں اور وسعت آ رہی ہے۔ لیکن مطلب یہاں پر جو وہ طبقہ ہے خاص طور سے جو علماء سے بیزار ہے، علماء پر اعتراضات کرتا ہے، وہ یہاں پر ایک یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ علماء جو ہے دین کے اعتبار سے نہیں چلتے ہیں، یہ علماء اپنے اعتبار سے دین بناتے ہیں۔ ان کا جب بس چلتا ہے یہ مائک کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، جب بس چلتا ہے مائک کو جائز کہہ دیتے ہیں، جب بس چلتا ہے یہ موبائل کے تصویر کو حرام کہہ دیتے ہیں، جب بس چلتا ہے جائز کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طبقے کو یہ تقویت حاصل ہوتی ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ گویا کہ دین کو دین کے اعتبار سے نہیں چلا جا رہا، علماء کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیسے مسئلے تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی کیا بنیادی وجوہات رہتی ہیں؟ یہ اصل میں تعبیر بڑی غلط ہے کہ دین کے اعتبار سے علماء نہیں چلتے بلکہ علماء اپنے اعتبار سے دین کو چلاتے ہیں، تعبیر غلط ہے۔ اس میں 100 کی سیدھی ایک بات اگر آپ کہیں تو صرف یہ بات ہے کہ علماء تھوڑا سا محتاط رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہو سکے اس پر عمل کرو، اس کی اصل چیز کو ختم نہ کرو، محتاط رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر مائک کا مسئلہ آیا تو شروع میں ان کے سامنے ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی میڈیکل سائنس کے لوگ تو ہیں نہیں، انہوں نے سوچا کہ آواز باز گشت ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا، کیونکہ نماز تو بغیر مائک کی بھی ہو جائے گی، زیادہ مکبر کی ضرورت ہوئی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی 19-20 ہو گئی اور نماز نہ ہوئی تو پھر دقتیں آ جائیں گی۔ اس طرح علماء نے تھوڑا توقف کیا، اور توقف کے کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، انہوں نے تو جواز کا فتویٰ دے دیا، یہ یا فوٹو کا یہ یا ویڈیو کا، ساری چیزوں میں تو علماء، اور یہ بالکل شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح کی تعلیم دی کہ پہلے حد درجے اس میں جمنے کی کوشش کرو اور اس کو اس کے اصل سے ہٹنے کی کوشش مت کریے، لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ چیزیں تو عام ہوتی رہی ہیں، تو اس میں وہ رائے بدل جاتی ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ مثال کے طور پر بھائی خون کا لینا دینا تھا، جگر کا لینا دینا تھا جس کو ہم لیور بولتے ہیں، کڈنی کا لینا دینا تھا، آنکھوں کا لینا دینا تھا، پہلے علماء کہتے ہیں کہ بھائی ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے یہ اعضا کی پیوند کاری اور ٹرانسپلانٹ صحیح نہیں۔ اچھا پوری نالج بھی سامنے نہیں تھی آدمی، اب جب بعد میں پتہ چلا کہ نہیں خون نکالنے سے تو آدمی کمزور نہیں ہوتا اور اچھا ہو جاتا ہے، گردہ نکالنے سے کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا ہے، لیور خود بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ علماء جو رائے بدلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس کی بھی رائے کہیں نہ کہیں بدلتی رہتی، اور علماء پہلے اسٹیپ پر تھوڑا محتاط معاملہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بچ کر کے چلیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ الدین یسر، اس اعتبار سے وہ دروازہ کھول دیتے۔
تو اس کو یہ تعبیر کرنا کہ بھائی علماء اپنے اعتبار سے چلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے سامنے دلائل رہتے ہیں، کبھی دلائل پختہ نہیں ہوتے، بعد میں وہ دلائل پختہ ہو جاتے ہیں جا کر کے، تو علماء اپنی رائے بدل دیتے ہیں. اتنی سی بات ہے. تحقیق کے مختلف مراحل رہتے ہیں، مراحل ہوتے کبھی کوئی چیز پہلے اول مرحلے میں واضح نہیں ہوتی، پھر واضح ہو جاتی ہے. جیسے یہی مائک کا مسئلہ ہے جس پر بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. اس میں پہلے یہ رہتی کہ مائک کی آواز ریکارڈ ہو کر آ رہی ہے، براہ راست آ رہی ہے. تو جب اس بات کی تشفی ہو گئی کہ براہ راست آ رہی ہے تو اس پہ جواز کا فتویٰ آ گیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ صاحب. اب یہاں پر ہم خاص طور سے آپ کے تعلق سے کہ آپ یہاں پر دارالقضاء کے صدر ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بہت سے دارالفتاء ہیں اور یہ ایک دارالقضاء ہے آپ کا. تو دارالفتاء اور دارالقضاء یعنی افتاء اور قضاء کا فرق کیا ہے؟ افتاء اور مفتی اور جو قاضی ہوتا ہے، ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ یہ وسیع موضوع اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. بہت مختصر انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قضا میں ظاہر پر فتویٰ ہوتا ہے. ظاہر سے مراد ہے کہ جیسے دلائل ہوں. ہو سکتا ہے کہ قاضی ایک شخص کو جان رہا ہو کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن اس کے پاس دلائل نہیں جھوٹ کے ثابت کرنے کے لیے، تو اب ظاہر بات ہے کہ قاضی اپنے معلومات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ظاہری شواہد دیکھے گا. اور یہ چیزیں دنیاوی عدالت میں بھی ہوتی ہیں کہ گواہ ہیں، وکیل ہیں، قسم. اب مثال کے طور پر کوئی بندہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، لیکن قاضی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو قاضی مجبور ہے فیصلہ کرنے پر. یہ قضا کا. افتاء میں یہ ہوتا ہے مفتاء میں کہ وہ نیت کو بھی دیکھتا ہے، بھائی تمہاری نیت کیا تھی. یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے. باقی اور جو فرق ہوں گے لیکن ایک بنیادی فرق ہے کہ مفتی جو ہوتا ہے وہ سائل کی نیت کے اعتبار سے فتویٰ دیتا ہے. پوچھتا ہے کہ بھائی تمہاری نیت کیا تھی. مثال کے طور پر 3 طلاق دی، 1 دی، تو کیا تھی تمہاری نیت. طلاق کنائی میں طلاق پڑتی جب نیت ہو تو وہ پوچھے گا بھائی تمہاری نیت تھی کہ نہیں، جیسا وہ کہے گا وہ. لیکن قاضی جو ہوتا ہے وہ نیت پر بحث نہیں کرتا، وہ خارجی شواہد دیکھتا ہے. ایک فرق تو یہ ہے، یہ تو بنیادی فرق ہوگا. لیکن ایک دوسری پرابلم ہے جو آپ نے سوال بھی نہیں کیا، ہو سکتا ہے آگے سوال کرتے آپ، وہ یہ کہ ہمارے یہاں اس اعتبار سے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے کہ جو فتوے دیے جا رہے ہیں عام طور سے ان میں قضا کی شان ہوتی ہے، یعنی وہ قضا کے طور پر دیتے ہیں. کیونکہ اگر کسی نے طلاق کا مسئلہ پوچھ لیا تو ہمارے یہاں یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری نیت کیا ہے، وہ آدمی لکھ دیتا ہے کہ بھائی ایسا ہوا تو یہ طلاق. تو یہ کہیں پر ایسا لگتا ہے کہ کچھ وہ چیزیں جو قضا کے منصب کی تھی وہ مفتی کر رہا ہے، اور جو مفتی کے منصب کی تھی وہ قاضی کر رہا ہے. اس سلسلے میں مزید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ کسی ایسے سیمینار کی ضرورت ہے یا ورکشاپ کی ضرورت ہے کہ جس میں اس طرح بھی باقاعدہ لوگوں کی تربیت کی جائے کہ کہاں پر وہ اپنے منصب پر باقی رہیں اور کہاں وہ اس سے خروج کر سکتے ہیں. حالانکہ اب یہ بات بھی آ رہی کہ بھائی مفتی خالی مفتی نہیں بلکہ وہ قضا بھی کہیں نہ کہیں قاضی بھی ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پر قاضی نہیں ہے. اب یہ گویا اس کے اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کہاں پر وہ مفتی کا کام انجام دے، کہاں پر وہ قاضی بن جائے. تو ہے یہ بہرحال کسی نہ کسی درجے پیچیدہ کا. اور اس میں اگر کوئی ورکشاپ ہو یا باقاعدہ اس سلسلے میں کوئی ایسا سیمینار ہو جس میں یہ چیزیں مزید واضح ہو تو اس کی ضرورت محسوس ہوتی. سب جو آپ کی دارالقضاء ہے جمعیت بلڈنگ میں چلتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے یہاں پر لوگ رابطہ کرتے ہیں؟ کسی کو رابطہ کرنا ہو کیسے رہتے ہیں؟ اس کا پروسیس کیا رہتا ہے؟ کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ اس کا پروسیس یہ ہے کہ کچھ لوگ تو براہ راست آتے ہیں لوگوں سے سن کر کے کہ بھائی بڑا اچھا چل رہا ہے، بہت ایکٹیو ہے، فعال ہے، اور آ کر کے ٹائم وہ اپنا سیٹ کرتے ہیں، لے لیتے ہیں. اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں ہمارے یہاں کیا ایسا کیس ہو گیا، سنا ہے آپ کے ایسا ہوتا ہے، تو ہم ان کو پھر بتاتے ہیں. پھر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جمعہ چھوڑ کر کے باقی دنوں میں 2 سے 4 تک ہے، اور اتوار کو چونکہ سماعت ہوتی ہے لوگوں کو مقدمہ نہ کہیے معاملات کہہ لیجیے، کیونکہ مقدمہ بھی لفظ آج کے دور میں مشکوک سا لگتا ہے استعمال کرنے میں، تو لوگوں کے معاملات اس میں سنے جاتے ہیں. تو 10 بجے سے لے کر کے تقریباً 4 بجے تک ہے. تو اب ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ آئیے. سب سے پہلے جس کو شکوہ ہوتا ہے مدعی، وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے لڑکی بھی ہو سکتی ہے، وہ آتے ہیں اور اپنا کیس لکھاتے ہیں. ان کو ایک فارم ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ ان کا سب لکھا دیا جاتا ہے. جو اس کی دوسری پارٹی ہوتی ہے اپوزٹ، اس کے بارے میں جتنی اس کو معلومات ہوتی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری معلومات نہیں ہوتی اس نے اپنا مکان بدل دیا، فون بند کر دیا یا کہیں بھاگ گیا، تو پوری معلومات نہیں ہوتی. جس حد تک معلومات ہوتی ہیں تو اس فریق کی بھی ساری معلومات لے لیتے ہیں. اور اس میں تھوڑی سی مینٹیننس کے نام سے یا جو لکھا پڑھی کے نام سے فیس جمع ہوتی ہے. میرا خیال ہے غالباً اس وقت 700 یا 750 روپے ہوگی، اور یہ 1 ٹائم ہوتی ہے بس اسی. پھر اب اس کے ذریعے سے اگر اس نے فون نمبر لکھا جائے تو پھر ہم دوسری پارٹی اس سے بات کرتے ہیں. بات نہیں کرتا تو پھر اس کے بائی ڈاک کے ذریعے سے اس کے پاس اطلاعات پہنچتی ہے.
پھر کبھی تو وہ گوارا ہی نہیں کرتا آنا، کبھی ہے کہ ہماری بات سن کر کے وہ آ جاتا ہے، پھر جب آ جاتا ہے تو اس کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے پہلے کیس دائر کیا ہو معصوم بن کے آیا ہو، لیکن جب دونوں پارٹیوں کی بات سنیں گے تو وہی غلط نکلا ہو، وہ ایک چھان بین کا ایک الگ پہلو ہے۔ تو اس طرح پہلے ایک پارٹی آتی ہے، اپنی فارم بھرتی ہے، دوسرے پارٹی کے بارے میں جو اس کو معلومات ہوتی ہیں وہ دیتی ہے، اور اس بنیاد پر ہم دوسری پارٹی کو بلاتے ہیں، پھر پہلے ایک ایک کر کے بلاتے ہیں، دونوں کی باتیں سنتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں اس میں کون سی چیزیں ہمارے پوائنٹ میں آ سکتی ہیں۔ پھر جب دونوں طرف سے کلیکشن ہو گیا، دونوں طرف سے ہم لوگوں نے اس کو جمع کر لیا، اب دونوں پارٹیوں کو بلاتے ہیں، پھر دونوں پارٹیوں کو بلانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا مرحلہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آ جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نہیں آتے، پھر جیسا ہوتا ہے آگے اس کو چلاتے ہیں۔ یہاں پر ہم دو باتیں جاننا چاہیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پورا پروسیس بتایا اور اس کے ذریعے فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے کو ماننے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اس فیصلے کو قبول نہ کرے تو شرعی اعتبار سے کتنا مجرم ہوگا، اور فیصلے کو قبول کرنے سے یا نہ قبول کرنے سے قانونی حیثیت سے کتنا مجرم ہوگا؟ دیکھیے، جو انڈین لا اور قانون اس کی تو بحث یہاں پر ہے ہی نہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ باقی ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نہ مانے تو اس کی کیا؟ سچی بات یہ ہے کہ جی تو چاہتا ہے کہ اس پر سوائے کفر کے فتویٰ کے کچھ نہ لگایا جائے، یعنی جی تو یہاں تک چاہتا ہے، کیونکہ جب ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہیں تو انکار کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی نماز فرض و نماز نہ پڑھے وہ ایک الگ بات ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی اسے ایک یعنی ذلت کے ساتھ اور اسے بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دے، یہ ذرا سا تھوڑا ڈیفرنٹ معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے ذہن میں ممکن ہے کہ کوئی تعویل ممکن ہو، کوئی توجیہ ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ دارالقضا میں فیصلہ صحیح نہ ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی دلوں میں کوئی طرفداری آ گئی ہو، ظاہر بات ہے کہ انسان ہے، ایسا آ سکتا ہے، اس بنیاد پر وہ پشو پیش کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو پھر ایسی شکل میں اتنا تو پھر بھی کہا جائے گا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن کفر تک نہیں جایا جائے گا۔ لیکن جو اس طرح کی بات آتی ہے جو شرعی اصول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر شرعی فیصلے کو کوئی انکار کر دے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن ہم عمل امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، ہم اسے مان نہیں سکتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک ہے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں، تو پھر تو یہ کفر ہی ہے صریح طور پر۔ لیکن چونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ بندے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے ذہنوں میں، انکار کرنے والوں کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم قرآن اور حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اس کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مفتی فلاں یا قاضی ان کی بات کو رد کر رہے ہیں، تو اس سے گنجائش یہ نکل آتی ہے کہ پھر ان پر ایسا سخت و کفر جیسا حکم نہیں لگایا گیا، کہ ماننا بہرحال ضروری ہے، ضروری فرض ہے، تو آپ فیصلہ ڈالیں نہیں، اور نہ ڈالا ہے تو قبول کریں۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اب آگے آپ کے تحت ماتحتی میں جو ایک ادارہ چلتا ہے، حق ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن، اس کے کیا اسباب ہوئے کہ آپ لوگوں نے اس ادارے کو قائم کیا، اور یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے؟ اس کے اسباب تو یہ بنے کہ انگریزی کے تعلق سے ضرورت ہر زمانے میں محسوس ہوئی، حتیٰ کہ لوگوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ اور مولانا القاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی بھی تحریریں نکال کر کے لے آئے، دیکھیے اس زمانے میں حضرت نے انگریزی پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن ہمارے یہاں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ اگر علماء اس وقت بہت کھلی آزادی دے دیتے تو شاید ہمیں مکتب میں پڑھانے والے افراد نہ ملتے۔ تو ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ علماء نے اس کو زیادہ پسند نہیں کیا کہ علماء مدرسے میں پڑھ کر کے انگریزی پڑھیں یا ساتھ ساتھ ہی الگ سے پڑھیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ ابھی ہندوستان میں ایک ایسی کھیپ تیار ہو کہ کم سے کم وہ مکتب پہ پڑھانے والے مؤذن، امام، یعنی وہ کسی لائق ہی نہیں رہے دنیا کے، تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ جھک مار کر کے وہ دین میں لگ جائیں، ہو سکتا ہے اندر سے ان کو اخلاص نہ ہو لیکن وہ کسی نہ کسی طرح دین میں لگ جائیں۔ الحمدللہ یہ ضرورت پوری ہو گئی، اب اتنے ہیں کہ بہت الحمدللہ ہر طرف فراوانی ہے علماء کی، ائمہ کی، مؤذنین کی، مکتب اور مدرسے پڑھانے والوں کی، تو ضرورت ہر زمانے میں تھی۔ یہ 1994 میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے اس کو، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ تحریک مناصب مدنی علیہ رحمہ کی، اس زمانے میں انہوں نے، اچھا وہ آسام میں بڑا کام کر رہے ہیں تعلیم کے لائن سے بھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم مدارس کے طلبہ کے لیے اس کو، چنانچہ انہوں نے دارالعلوم کے اساتذہ، چونکہ ممبر شورا تھے، اساتذہ سے مشورہ کیا، تو اس میں اکثر اساتذہ کو تو شرح صدری نہیں تھا اندر سے، وہ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے ہمارے بھاگ جائیں یا اپنی وضاقتہ کو خراب کر لیا۔ حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہم 96 اور 97 میں تھے تو ہمارے لیے پابندی تھی کہ آپ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتے، اور کچھ بچوں نے چوری چھپے کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا تھا، تو اخراج کے لالے پڑ گئے تھے، پھر ان سے معافی لکھایا گیا تھا کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے ورنہ آپ کا اخراج کر دیا جائے گا۔
ہاں البتہ اس کا ایک الٹرنیٹ انتظام یہ کیا گیا کہ وہاں 2 کمپیوٹر لگوائے گئے. تو اتنا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے. خیر تو اس زمانے میں انگریزی یہ جو شعبہ معبود الدین اجمل صاحب نے محسوس کیا کہ مسٹر اور مولوی میں ایک جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور ہمارے ایک فارغ جو ہوتا ہے بہت باصلاحیت ہوتا ہے, بہت قابل ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ ٹی ٹی سے بات کرنا ہے, تھانے میں پولیس سے بات کرنا ہے, کسی ادھکاری سے بات کرنا ہے, کہیں وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس الفاظ نہیں, کیونکہ وہ ٹھیٹھ اردو جانتا ہے, وہ بالکل دوسری زبان جانتے ہیں. تو ان کے الفاظ وہ نہیں سمجھ رہے, ان کے وہ نہیں سمجھ رہے. کبھی جا رہا ہے تو کہ یہ فارم نہ بھر پائے, کچھ چیزیں فیڈ نہ کر پائے. اس طرح اندر سے ایک احساس کمتری سی ہوتی رہتی تھی کہ جیسے ہم نے کوئی پتہ نہیں کیا کوئی جرم کیا, کیا مطلب ایک معاشرے میں جیسے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بیکورڈ سمجھتے تھے, یا یہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ سوٹڈ بوٹڈ کھڑا ہوا ہے, اور ہم مولوی ہیں تو ہماری زبان چونکہ وہی ہے. تو اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ نہیں اس کی ضرورت ہے. چنانچہ ان تمام خدشات کے پیش نظر وہ ادارہ قائم ہوا, اور الحمدللہ یہ میرا خیال ہے کہ بانیین کی نیتوں کا ثمرہ برکت ہے کہ وہاں سے نکلنے والے, ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ کسی نے اپنی وضع خطا بتائی. تقریباً 30 سال وہاں ہو رہے ہیں, 13 سال ہمارے یہاں ہو رہا ہے. ایسا تو ہے کہ کوئی دارالعلوم کا فارغ ہو, وہیں سے وہ داڑھی کاٹتا ہو اور وہ نکل کر کے بالکل اس نے صاف کر دیا ہو, دارالعلوم میں مجبوری میں اس نے رکھا اور اپنی وضع خطا, لیکن اسے جب باہر آیا تو بالوں پر نکالنے کا وقت ملا, علی گڑھ گیا تو اس نے چینج ہو گیا. لیکن ایک سنگل مثال ایسی نہیں ہے کہ جو انگریزی میں پڑھا ہوا اور باہر گیا ہو اس نے اپنی وضع خطا یا اپنا حلیہ چینج. آپ کے ادارے میں, ہمارے ادارے میں بھی اور MMRC کسی میں بھی, تو شاذ کی بات الگ ہوتی ہے. تو اس طرح جو ضرورت محسوس کی گئی وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن جو گیپ ہے وہ ختم ہو, اور دوسری ایک بڑی بات یہ تھی کہ آج کل RSS اور دوسرے لوگ بہت ساری چیزیں اعتراض جو کرتے ہیں وہ انگلش میں کر رہے ہیں, ہندی میں کر رہے ہیں, لیکن اس کا جواب کیسے دیا جائے. جو علماء جواب جانتے ہیں وہ انگریزی نہیں جانتے, جو انگریزی جانتے ہیں وہ اس کا جواب نہیں جانتے. مثال کے طور پر مفتی یاسر ندیم صاحب ہیں, ان کی انگریزی اچھی آج دیکھیے پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں. مفتی مینگ کے ہیں, وہ انگریزی جانتے ہیں, پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. تو کیا مفتی مینگ کی طرح آپ کے شہر میں نہیں ہے؟ ہمارا اپنا تو خیال یہ ہے کہ آپ کے شہر میں مفتی مینگ جیسے ان سے قابل لوگ موجود ہوں گے فقہ تفقہ میں, لیکن پوری دنیا مفتی مینگ کیوں صرف زبان بنا دیں. تو اچھا ایک اور ابھی RSS نے 2015 میں سوال کیا, 10 سوالات کی اس نے, جہاد اور کافر, یہ وہ سارے سوالات دیے گئے, انگلش میں تھے سوالات کے سوالات. اب ان کا جواب کون دے؟ تو یہی ٹیم جو ان کو ہم اپنا ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں, وہ لوگ آئے, اور جس کے ذمہ دار مولانا برہان الدین صاحب ہے جو بمبئی میں چل رہا ہے اس وقت, انہوں نے ان RSS کے 10 جوابات ان لوگوں نے پوری ٹیم نے مل کر کے اس کو اردو میں کیا. اس اردو کا جواب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اردو میں دیا, پھر اس اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, اور پھر ہیئر از دا یور کوشچن, یعنی آپ کے سوالات کے جواب یہاں پر موجود ہیں, ہیئر از دا آنسر, یعنی آنسرات کے وہ سارے. اگر یہ ٹیم, اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جواب خالی ترجمے سے کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ علم نہ ہو. تو اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو عالم نہ ہو اور وہ انگلش جانتا ہے اور ہندی جانتا ہے, تو وہ جو کفر, جہاد اور مومن و کافر, جزیہ, وہ سب چیزوں کے جواب نہیں لکھ سکتا تھا, کیونکہ وہ سب ٹرم الگ الگ ہوتی ہیں. وہ وہی لکھ سکتا ہے یا اسی کا ٹرانسلیشن بہتر وہی کر سکتا ہے جو عالم ہو اور انگلش بھی جانتا ہو, اردو بھی جانتا ہو. چنانچہ الحمدللہ ہمارے ہم اپنا ساتھی ان کو کہہ سکتے ہیں, ان حضرات نے سب کیا, اور آج وہ RSS کو بھیجا گیا. وہ تو بھی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. اسی طرح میڈیا میں آنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انگلش آپ کو جاننا ہے. ہمارے الحمدللہ بہت سے دوست میڈیا میں آ چکے ہیں. تو اس طرح کی ضروریات تھی جس کی وجہ سے اس ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی. ایک چیز اور یہ ہم آپ کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے, آپ کا بیان ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں بہت سادہ زبان ہے, آپ سیدھے سیدھے بات کرتے ہیں. جو مقررانہ انداز جسے کہا جاتا ہے وہ آپ کے لب و لہجے میں نہیں پایا جاتا, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی گفتگو بڑی پسند کی جاتی ہے. لوگ آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں, خاص طور سے آپ جو معاشرتی مسائل پہ بیان کرتے ہیں. اور ابھی جو آپ نے پریڈ میں بیان کیا, وہاں عورتیں جو سن کے آئیں انہوں نے تذکرہ کیا کہ مفتی صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ کیسے, مطلب میں اس وقت جو ہمارے طلبہ ایک بڑی تعداد ہے جو ہم لوگوں کی گفتگو سنتی ہے, ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیسے وہ مطلب بیانات کی تیاری کریں, کیسے بات اپنی رکھنی ہے سامنے, اس کے لیے کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین؟ دیکھیے ایک تو اس میں یہ ہے کہ مجمع کی ڈیمانڈ کیا ہے.
ایک چیز تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہ ہماری بات ان لوگوں کی سمجھ میں آ بھی رہی کہ نہیں، کتنا ذہن میں کیپیسٹی، کتنا انہوں نے لیا، کتنا نہیں لیا. الفاظ کا جو چین، جو سلیکشن ہونا چاہیے وہ نہ، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو وہ ایسا. اب دیکھیے ایک تیسری اردو نکل کر کے آ گئی ہے جس میں خاصے الفاظ انگلش کے ہوتے ہیں اور بہت عام فہم الفاظ ہوتے ہیں جو سمجھنے والی چیزیں ہوتے ہیں. بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اردو میں کہیں، اب جیسے حلقہ ہے، اب آپ کہیں حلقہ تو وہ گروپ کو آپ حلقہ کہتے ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب میسج اس میں شیئر کریے اور میسج مشترک کریے. اب آپ مشترک کریں گے تو ٹھیٹ کوئی ہوگا وہ سمجھے گا، ورنہ شیئر ہی سمجھ رہے ہیں. تو بہت سے انگلش کے الفاظ ایسے داخل ہو گئے ہیں کہ جو ہر کامن ہو گئے. ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقرر وہ ٹھیٹ اردو بولتا ہے، وہ ایسے الفاظ نہیں بولتا، تو کبھی کبھی یہ دقتیں آتی ہیں جو آڈینس سے سمجھنے والے ہوتے ہیں. باقی ہمیشہ دیکھنا چاہیے معاشرے میں ڈیمانڈ کس چیز کی. جس تقریر کا حوالہ آپ نے دیا پریڈ میں، ظاہر بات ہے خواتین کے تعلق سے تھی، تو دارالقضا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ساس سسر کے جھگڑے ہیں. ان جھگڑوں کی بنیاد کوئی خاص نہیں ہوتی، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے. تو اب اس جھگڑے کو حل کیسے کیا جائے، یہ بنیاد ہوتی ہے. اب ہم کو ان کو مثال کے طور پر ہم کو پیاس لگی تو پانی دیجیے، اگر ہم کو ٹھنڈا پینا ہے تو وہ دیجیے، گرم پینا تو جو ہماری ڈیمانڈ وہ دیں گے تو قابل قدر ہوگا. اب ہم کو چائے کی خواہش، آپ ہم کو شربت دیں، یا ہم کو شربت پینا آپ چائے دیں، تو وہ تو اچھا نہیں لگے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بھوک کس چیز کی ہے، یہ چاہ کیا رہے ہیں. اب جب یہ محسوس کر لیا کہ معاشرے میں ان چیزوں کی چاہت ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ کو ہنسی آئے گی، ابھی نوجوانوں میں ایک پروگرام ہوا جس میں یہ تھا کہ بھائی سیکس کے تعلق سے آپ کو بات کرنا ہے، جیسا میاں بیوی کیسے. تو اب ظاہر بات ہے کہ جتنی نوجوان ٹین ایج ہے 13 سال سے لے کر کے 20 سال 22 سال تک، وہ تو آپ پورا دن بیان کرتے رہے تو وہ ہلیں گے نہیں بیچارے. جائیں گے بھی تو دوسرے سے کہہ کے جائیں گے کہ دیکھو کیا بیان کرے، میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں، وہ بیان کریے گا. تو کس وقت کس کی ڈیمانڈ ہے. اس وقت بہت دوری ہے ساس سسر کیا کہتے ہیں ساس بہو میں، میاں بیوی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں. اب یہ ان کی ایسی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو یہ چیز ان کو سولو کرنی، حل کرنی. یہ رہا ایک پہلو. اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم وہاں پر نمازوں کے بیان کرنے شروع کر دیں. دوسرا بیان ظاہر بات ہے کہ اب نماز فرض ہے، نماز سب کچھ ہے، نماز ہے. اب رمضان میں آپ رمضان ہی کا بیان کریں تو بچپن سے سنتے سنتے رمضان کے بیان سنتے سنتے پک گیا. کون سے آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ خانہ پوری کر رہا ہے خالی. اچھا اب اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، تیاری بھی کرنا پڑتا ہے، بہت صاف بات ہے. بہت سے علماء جو ہوتے ہیں وہ اب ہم اس وقت بھی نوٹ تیار کرتے ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے سنا، اپنے کابری سے سنا، کہیں پر کوئی اچھی چیز ملی وہ نوٹ کر لیے، پھر اس نوٹ کو چھوٹے سے بڑا بنایا، بڑے سے چھوٹا، پھر اس کو چھوٹا بنایا، پھر اس کو ذہن میں اس کو ایک سیٹ اپ کیا. اس طرح دیکھ کر کے کہ کتنی دیر ہمیں بیان کرنا ہے، کیا مجمع کی ڈیمانڈ ہے، کہاں سے ہم کو یہ، اس سے ہم نیٹ سے بھی سرچ کرتے ہیں، کتابوں سے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچھی بات کہی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے صاحب مولانا امیر حمزہ صاحب عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ نے ہم کو لکھ کے دے دیے، یا آپ کی بات ہم نوٹ کر کے جیب میں رکھ لیتے ہیں. وہ ہمارا ہوتا ہے کلیکشن. پھر اس کلیکشن کی بنیاد پر جو ہوتا ہے وہ بات یہ ہے اصل میں وہی جو سیکھنے کا جذبہ ہے آپ کا، وہی کار کرو ماشاء اللہ. وہ سب ایک میں آپ سے یہ گویا کہ میرا سوال کے تعلق سے تو آخری سوال ہے، اس کے بعد ایک بات اور پوچھنی ہے کہ ہمارے یہاں جو معیشت ہے، گھر کی معیشت، اس میں عام طور پر جو خاص طور سے دینی طبقہ ہے، روایتی طبقہ ہے، یہاں یہ مزاج ہے کہ معیشت یعنی گھر کو چلانے کی ذمہ داری پوری مرد پر. کیا عورتیں گھر کی معیشت میں کچھ کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں ہمارا موقف بڑا عجیب و غریب ہے، شاید لوگوں کو عجیب سا لگے. شرعی نقطۂ نظر سے تو بلا شبہ مرد پر ہے. جی ٹھیک ہے کہ بھائی مرد ذمہ داری کر کے دیکھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو کمپٹیشن کا دور چل رہا ہے، کیونکہ غیر مسلموں میں سب کماتے ہیں، ایک تو فیملی ان کی چھوٹی، دوسرے مرد بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہو. پھر کیا ہوگا، ان کا گراف بڑھے گا، ہم کمزور ہوں گے، پھر ہم جب غریب ہوں گے تو ایسا سے کمتری میں مبتلا ہوں گے. پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کے مسلمان عورتیں جا ان کے گھر میں برتن مانجے جا کر کے، تو کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معیشت کے پہیے کو دونوں کو مل کر کے کھینچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ذمہ داری اگرچہ ہے شرعی، لیکن اس عورت کو بھی معیشت میں، اور اس کی ہم کو جو گویا ہم دلیل دے سکتے ہیں وہ یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں. آپ دیکھیں ان میں ہر زوجہ کوئی نہ کوئی کام کرتی تھی. حضرت میرا خیال ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عطر بنایا کرتی تھی. کسی اور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ اور کام کرتی تھی. تو بھائی ان کو کاہے کی ضرورت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نفقہ تھا. اوعلم انما غنمتم من شیء فللہ خمسہ. آپ کو تو بہت سارا مال ملا ہوا تھا، بچے بھی زیادہ نہیں تھے،
کہ بھائی ایسا کہ بچوں کا کوئی وہ ہو، پھر بھی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو بھائی خیرات کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے تو دین کے کام آئے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جتنی گھریلو خواتین ہوں ان کو کسی نہ کسی درجے میں بہت سی اس کی شکلیں ہوتی ہیں۔ گھر میں کاج بٹن سے لے کر کے ٹیوشن پڑھانا، مثال کے طور پر بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں، کاج بٹن کریں۔ اسی طرح یعنی بہت سے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ آن لائن کرتی ہیں اپنی عفت اور عصمت کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح اگر کسی پرائمری اسکول میں بچوں کو جانا پڑے پڑھانے، ہماری اپنی سوچ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قناعت کے اس میں نہیں ہیں۔ بھائی قناعت تو ایک مجبوری کا سودا ہوتا ہے، قناعت کیونکہ بندے کو استغنا نہیں ہے، وہ بندہ تو فقیر ہے نا، ان اللہ غنی، اللہ غنی ہے، بندہ تو فقیر ہے۔ تو اسے اس سلسلے میں بلا وجہ کی قناعت کی ضرورت نہیں کہ بھائی اتنا، یہ زمانہ قناعت کا نہیں۔ قناعت مطلب بے صبر۔ قناعت کا مطلب ہے کہ ہم کو اتنا مل گیا، اب ہم کو مزید ضرورت نہیں۔ یہ تو اگر آپ اور گہرائی پر جائیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بھائی سونے کی ٹڈی برسی ان پر، اور وہ نہانے میں سطر بھی ابھی ان کا یعنی کھلا ہوا ہے، حالانکہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ ایسا بھی تو کر سکتے تھے، نہاتے لنگی باندھتے اس کے بعد وہ ٹڈیاں اٹھاتے، لیکن اسی حالت میں کیوں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ یعنی ہم اس کے فقیر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرمائے ان اللہ کیا ہے، ارے اچھی سی وہ آیت ہے فقیر اخیر میں ہے کہ یا اللہ آپ جو بھی بھیجیں میں اس کا محتاج ہوں۔ من خیر فقیر، خیر کا ترجمہ تو مال سے ہوتا ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو جب انبیاء اس زمانے کے اعتبار سے، جبکہ وسائل یعنی اسباب کا کوئی ایسا وہ نہیں تھا، زندگی اس انداز میں چکا چوند والی نہیں تھی، اخراجات اتنے نہیں تھے، اس زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مال کی متلاشیوں کہہ رہے ہیں کہ میں خیر فقیر۔ تو آج کے دور میں جبکہ ایسا زمانہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ اگر آدمی غریب ہوا اور بچہ بیمار ہوا اور پیسے نہیں تو کہیے سب سے پہلے مرتدی ہو جانا، نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں کیا سوچنے لگے۔ تو اس لیے جو قناعت والی بات آئی تھی، ایک تو یہ کہ اللہ نے جو دیا اس پر خوش رہے، لیکن یہ کہ اب ہم مزید نہیں کرنا، اس کے ہم بولیں گے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ شریعت سوچ کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو لوگ مثال کے طور پر 60 سال کے ہو گئے، اب ان کا بچہ کمانے لگا تو وہ چپ چاپ بیٹھے میں پلنگ توڑ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم اگر کسی جگہ پر بیٹھ کر کے 1000-2000 کما سکتے ہو تو کماؤ نا، کیوں اپنے آپ کو کاہل بنائے ہوئے؟ ہماری سوچ یہ نہ انسان کو اتنا ہونا چاہیے کہ 80 سال ڈگڈگا رہا ہے پھر بھی وہ کمانے کی کوشش کرے تو حرص ہے، اور نہ اتنا ہے کہ 65-70 سال میں اچھا خاصا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا عیش کر رہا ہے کہ بیٹے تو کما رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیٹے کہیں کہ ارے ابا آپ سرپرستی کریے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری اپنی سوچ ہے کہ اگر وہ ٹیوشن پڑھا سکتا ہے اور کچھ تو وہ پیسے کمائے، چاہے وہ پیسے خرچ کرے جا کر کے۔ تو مال کی طلب میں حد درجے کوشش کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے مال کی، ہاں حد درجے کوشش کریں۔ عورتیں بھی اپنی حدود میں رہ کر کے پورا سپورٹ کریں، اس سے انشاءاللہ گھر ایک تو فالتو نہیں بیٹھیں گی، بیمار نہیں ہوں گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے گھر کا کہیں نہ کہیں معیار پلٹ۔ تو بھائی ہماری تو اپنی سوچ۔ جزاک اللہ خیر مصطفیٰ، بس ایک میرا آخری سوال ہے آپ سے یہ کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ گویا کہ آپ نے اثر کس شخصیت کا قبول کیا ہے، تاثر کس کا لیا ہے؟ کون سی ایسی شخصیت ہے جو آپ کے لیے موجودہ دور میں ہو یا انتقال ہو گیا ہو جو رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہو؟ کس اعتبار سے؟ یعنی آپ نے ان سے سیکھا ہو، سمجھا ہو، آپ کا لگاؤ ہو، ان سے دلچسپی ہو، ایسی کون سی شخصیت ہے؟ اس پہلو سے تو زیادہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ باقی ویسے جو مناسبت کے تعلق سے ہوتا ہے تو جیسے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ ان سے مناسبت تھی، شیخ یونس صاحب سے ہم بیعت تھے، ان سے مناسبت تھی، لیکن اس تعلق سے بھی ہاں شیخ یونس صاحب سے یہ بات میرے خیال سے لوگ نہیں جانتے۔ ہاں باقاعدہ، حالانکہ وہ زیادہ جلدی بیعت نہیں کرتے تھے، اصل میں ان کی ایک کتاب تھی جس پر پروف ریڈنگ کا کام بھی ہم نے اور مفتی اقبال صاحب نے مل کے کیا تھا۔ مفتی اقبال صاحب بھی ان سے بیعت تھے اور پھر ہم بھی حضرت سے بیعت ہو گئے، ان سے مناسبت تھی۔ باقی اس طرح کوئی رول ماڈل بھی ذہن میں ظاہر کوئی نہ کوئی ہوگا ہمارا۔ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تو بالکل نہیں، میں موجودہ زمانے میں تو ایسا۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے یہاں۔ میں بس آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو، سامعین کو اس کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بھائی ہم تو سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے کہ اسی بہانے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے سامنے، اور ہم تو درخواست بھی کریں گے کہ لوگوں کو یہ ضرور سننا چاہیے۔ تب اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اکتاہٹ کم ہوتی ہے، بوریت کم ہوتی ہے۔ تسلسل کے ساتھ اگر کوئی بیان ہوتا ہے تو ممکن ہے اس میں اکتاہٹ ہو، لیکن جو سوال و جواب کا سیشن چلتا ہے اس میں اکتاہٹ کم ہوتی ہے۔
یہ ہم بہت بچے تھے تو ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب پڑی، ہمیں اس کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کتاب پڑی آپ بیتی درس شیخ علی رحمہ کی تھی، اور اسی طرح عبد الماجد دریا آبادی علیہ رحمہ کی تھی۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا، وہ بچے تھے کہ یار لوگ اپنی آپ بیتی کیوں لکھتے ہیں، آخر ایسا کون سا کمال کی بات ہے، اور آپ بیتی لکھنے سے دوسرے کو کیا فائدہ ہوگا، بھائی ہمارے اوپر جو گزری اس سے دوسرے سے کیا لینا دینا۔ لیکن جب ہم نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ ارے اس سے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ بیتیاں ہوتی ہیں اس سے ہوتی تو دوسرے کی ہے، لیکن اس سے ہمیں جو، کیونکہ وہ حضرات اپنی زندگی میں جو ہوا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، ہمیں بھی زندگی میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی ہیں، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی اس میں سب سے پہلے تو جو ہمارے مولانا میر حمزہ صاحب ہیں، ان کی ٹیم ہے، سب سے پہلے تو یہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں۔ اس تعارف ہی میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں نکل کے آ جاتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اس وقت ذہن میں آتی ہیں جو شاید بیان میں یا لکھنے میں وہ چیزیں نہ آئیں۔ تو اس طریقے سے آپ الگ الگ لوگوں کے ذریعے سے ایک نئی چیز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا قدم ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے، اور بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسے اور آگے وسیع کر کے اس میں آپ کسی انجینئر کو بھی بلائیں، کسی ڈاکٹر کو بھی بلائیں، اور اصلی جو تعلیم یافتہ ان کو بھی بلائیں، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو بھی بلائیں، تاکہ یہ سلسلہ اور مزید چلتا رہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کا موضوع بھی متعین کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ابھی نمبر آیا، ہو سکتا ہے کہ سال 2 سال کے بعد پھر ہم کو دوبارہ آنا پڑے، تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ سوالات نہ ہو، کوئی نئے قسم کے سوالات ہوں، کوئی خاص موضوع ہو، تو اس میں سننے والوں کے لیے بہت بڑا علم ہے، تجربات بھی اس کے اندر علم بھی ہے۔ تو ہم تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ قوم کے لیے خاص طور سے کانپور میں آپ نے کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقیاں عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔